بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سو لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها يعمون. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو پیدا کرتا ہے، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو. وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور جسے نازل کیا تمہارے لیے، من السماء ماء، آسمان سے پانی. وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ، اور وہ پس وہ اگاتے ہیں بھی اس سے، اور ہم اگاتے ہیں اس سے حدائق باغات، ذات باج مختلف قسم کے. ما کان لکم، نہیں ہے کوئی تمہارے لیے، ان تم بتو شجرہا، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس کو اگا سکو، کوئی اس کے درخت کو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کو، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ رہے ہیں، یا اس کے ہم سے ٹھہرانے والے. امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرار، وجعل خلالها، اور جاری کیے اس کے درمیان، انہارا نہریں، وجعل لها رواسیا، اور بنائے اس میں پہاڑ، وجعل بین البحرین، اور بنائے ان دونوں، بین البحرین حاجزہ، اور بنائے دو دریاؤں، دو سمندروں کے درمیان آڑ یعنی پردہ. الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں سمجھتے. امن یجیب المضطر، یا کون ہے جو یجیب، جو سنتا ہے، یعنی جو سنتا ہے یا قبول کرتا ہے
मुतर्रा, किसी मुश्तरक की दुआ, इज़ा दाव, जब वो पुकारता है उसे, वह यक्शिफुस्सू, और वह दूर करता है उसकी उसकी परेशानी को, उसकी तकलीफ को। वह यजअलकुम खुलफा अल अर्द, और बनाया, उसने बनाया तुम्हें खुलफा अल अर्द, जमीन में खलीफा, यानी एक दूसरे के पीछे आने वाला। आ इलाहु अल्लाह, क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ? कलीलम मा तज़क्करून, बहुत कम है मगर मा तज़क्करून, जो जो नसीहत तुम नसीहत हासिल करते हो। अम्मन यहदीकुम, बस कौन है जो हिदायत देता है तुम्हें, फी जुल्मातिल बर्रि वल बहर, यानी जो रास्ता दिखाता है, रास्ता राह दिखाता है तुम्हें अंधेरों में, बर्र वल बहर यानी खुश्की और समंदर के। वमन युरसिलुर रियाह बुशरा, और कौन है जो भेजता है हवाओं को, बुशरम खुशखबरी बनाकर, बैन यदै अपनी उसकी अपनी रहमत से पहले। अइलाहुम अल्लाह, क्या कोई और इलाह है अल्लाह के साथ? तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, बहुत बुलंद है अल्लाह उन चीज़ों से जो जो ये शरीक ठहराते हैं। अम्मन यबदउल खल्क़ सुम्मा युईदु, पर कौन है जिसने सबसे पहले इब्तदा की है मखलूक की पैदाइश की, उन सुम्मा युईदु, फिर वो उसे उसी तरह लौटाएगा, फिर वही लौटा, और जो लौटाए उसे। और मैं यरजुकु मिनस समा, और कौन है जो रिज्क देता है तुम्हें आसमान से और ज़मीन से। आ इलाहुम अल्लाह, क्या कोई और कोई इलाह है अल्लाह के साथ? कुल हातू बुरहानकुम, कह दीजिए कि लाओ कोई तुम अपनी दलील, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब, कह दीजिए कि नहीं जानता जो भी है फिस समावात, जो भी कुछ जो है आसमान और जमीन में, अल गैब, गैब का इल्म, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी आसमान और जमीन में जो कोई भी है वो गैब का इल्म नहीं जानता। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, और वो तो ये नहीं वो जानते, अय्याना कि कब वो उठाए जाएंगे, यानी वो लोग तो वो ये भी उनको नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। बल दारक इल्मुहुम, बल्कि खत्म हो गया उनका इल्म, फिल आखिर, आखिरत के बारे में। बल हुम फी शक के मिन है, बल्कि वो उसके बारे में शक में है। बल हुम मिन है आमून, बल्कि उसके बारे में वो, बल्कि उससे तो आमून अंधे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो है अपनी, अल्लाह ताला यहाँ बताया गया है कि अल्लाह ताला का कोई हमसर है नहीं, अल्लाह ताला ही है जो सब कुछ करने वाला है। जैसे पीछे पढ़ाने का अल्लाहुम अल्लाहुल खैर वम्मा युश्रिकून, क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये शरीक ठहराते हैं। अब यहाँ ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि ये जितने भी काम हैं ये करने वाली हस्ती अल्लाह की है, उसके सिवा कोई उसका मुकाबला कर नहीं सकता। ये यहाँ आप जितने भी आयत पढ़ेंगे ये ध्यान में रहे कि अमन जहाँ जहाँ भी है वहाँ यही मायने है कि एक तो वो है जो इन कामों को कर सके और उन पर कादिर हो। दूसरा वो है जिसने इनमें से किसी ना तो किसी को काम को किया हो ना कर सकता हो। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? या हर किसी की मिसाल दी, अमन से मुराद ये कहता है कौन है जिसने काम किए, तो मतलब ये कि ये काम करने वाली जात अल्लाह की है, तो वो कोई और है अल्लाह के सिवा? तो यहाँ इसका मतलब ये भी कि ये जो काम किए जा रही है सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही करता है। अगर कोई शख्स इनकी जितनी भी अल्लाह की ताला की सिफात हैं, इन सिफात में किसी और को भी ये समझता है कि वो कोई और भी ये काम कर सकता है, तो वो समझ लो कि वो उसको इलाह मानता है। क्योंकि साफ बार बार यहाँ पे सवाल नहीं किया गया, बल्कि साफ साफ बता दिया गया है कि यहाँ पे कौन है जो, और जो कोई करता, माबूद बरहक एक ही है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक है नहीं। अगर कोई किसी के जहन में है तो फिर वो ये समझता है कि कोई और भी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह तबारक अपनी अल्लाह की सिफात बयान की गई। तो सबसे पहले यहाँ ये बयान किया जा रहा है कि कुल कायनात का चाहने वाला, मन खलक़स समावात वल अर्द, हर चीज का पैदा करने वाला, सबको रोजियां देने वाला, सबकी हिफाजतें करने वाला, तमाम जहान की तदबीर करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इन बुलंद आसमानों को, इन सितारों को उसी ने पैदा किया, उस जमीन को, उसके जो बुलंद बादा चोटियां, पहाड़ों को, उनके मैदान है, उनको सबको उसी ने पैदा किया है। पढ़ रहे खेतियां हैं, बागात हैं, फल फूल हैं, दरिया, समंदर, हैवानात, जन्नात, इंसान जितने भी हैं, खुशकी और तरीके आम जानदार उसी के बनाए हुए हैं।
آسمان سے پانی اتارنے والا ایک وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے پانی بھیجتا ہے، پھر اپنی مخلوق کے روزی کا ذریعہ اسی نے بنایا ہے، باغات کے سب وہی اگاتا ہے، جو خوش منظر ہونے کے علاوہ بےحد مفید بھی ہوتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم ان کا اپنی روزی بھی کماتے ہیں۔ تو پوچھا ہی جا رہا ہے تمہارے معبودان باطل ان میں سے کوئی بھی نہ کسی چیز پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، نہ کسی درخت کے اگانے کی قدرت رکھتا ہے، بس وہی ہے خالق و رازق، وہی ہے۔ اس کی خالقیت، اس کی روزی پہنچانے کی صفت کو مشرکین بھی مانا کرتے تھے، یہ صرف وہ بھی مانتے تھے۔ مشرکوں سے کوئی اس کا سوال، کوئی بھی یہ نہیں دے سکتا تھا کہ یہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے بھی ہیں، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ان میں شریک ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کفار مکہ اور مشرکین عرب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ سورہ زخرف میں، کیا تم میں سے ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اس زبردست علم والے نے ہی پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے اگر ان سے پوچھو کہ خود انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر دوسری جگہ پھر آتا ہے کہ اور اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ پڑی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان زمین سے رزق کون دیتا ہے، یہ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون جاندار کو بے جان میں سے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ یعنی عرب کے مشرکین نہیں، دنیا بھر کے مشرکین یہ مانتے ہیں، اور آج ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ کائنات کا خالق اور نظام کائنات کا تدبر اللہ تعالیٰ، مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے قرآن کے جواب کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا، بس صرف مسئلہ آتا ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے پوچھ رہا ہے کہ وہاں کان لکم، مسئلہ آتا ہے صرف الہ میں کہ الہ کون ہے۔ تو جو چیز یقینی بات ہے کہ جب یہ سب چیز ہے ہی، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، تو پھر اس بات کا فیصلہ آسانی سے ہر عقل مند کر سکتا ہے کہ عبادت کے لائق وہی جو خالق و مالک و رازق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ اسی لیے یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیا وہ معبود برحق کے سوا کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ صاف صاف ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اور بھی اس لائق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور روزی رس دینے والا ہے، کوئی داتا بھی ہے، تو پھر وہ اپنی خیر بنائے، پھر اس کا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے۔ تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام من جعل الارض قرارم، کس نے، کون ہے جو کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا، وجعل خلال انہارا، اور جس نے اس کو، اس میں اس کے درمیان نہریں جاری کر دی، اور تمہارے اس میں پہاڑ بنا دیے، اور ایسے سمندر جاری کر دیے جن کے درمیان آڑ بھی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کو قرار دینا کوئی آسان سی سادہ سی بات نہیں ہے۔ ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنایا ہے۔ یہ قرۂ فضا ہے، بس یہ مولک ہے، ہماری زمین بھی مولک ہے، کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہلتی رہتی ہے، ہم کتنے سکون سے رہ رہے ہیں اس میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پھر سورج ہے، سورج کے گرد یہ زمین گھومتی رہتی ہے، اگر ایک ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایک طرح کی جگہ کوئی اگر رات ہی کر دیتے یا دن ہی دن کر دیتے تو کیا بنتا؟ جہاں رات ہوتی وہاں تو نہ کوئی چیز اگتی، نہ اندھیرے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ ساری اپنے حساب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمارے قرار کی کہ کتنی ہم کروڑوں قسم کے جاندار ہیں، کروڑوں کے، پھر اس کی کتنے لاکھوں قسم کے نباتات ہوں گے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب کے لیے آسمان سے بارش برسا رہا ہے، سب کو یہاں پہ اللہ تبارک ہر اس کی ضرورت کی چیز مہیا کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وجعل بین البحرین حاجز، اور دو سمندر، ایسے سمندر کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ایک سمندر ہے کھاری ہے، دوسرا میٹھا ہے، دونوں بحر ہیں، بیچ میں کوئی روک آڑ وز پردہ حجاب نہیں، لیکن قدرت نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے، نہ کڑوا میٹھے سے مل سکے، نہ میٹھا کڑوے سے مل سکے۔ کھاری پانی جو ہے وہ اپنے فائدے پہنچا رہا ہے، اور میٹھا اپنے فائدے پہنچا رہا ہے، اس کا نتھرا ہوا خوش ذائقہ، اور پانی ہم لوگ پی رہے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتیاں باڑیاں باغات وغیرہ یہ پانی پہنچائے، نہائے، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور کھاری پانی جو ہے کڑوا، وہ اپنے فوائد لوگوں سے کو سود مند کرے، ہر طرح سے گھیرے ہوئے تاکہ وہ خراب نہ ہو، ہواؤں کو وہ صاف کرتا ہے۔ پھر سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مچھلیاں رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یعنی دونوں سمندروں کو جاری کرنے والا اللہ ہی ہے، اور ان کے درمیان، دونوں کے درمیان حد فاضل قائم کر رکھی ہے۔
تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی قدرت جتا کر پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جس نے کام کیے ہوں یا کر سکتا ہو، تاکہ وہ بھی لائق عبادت سمجھا جائے۔ تو یہ اکثر لوگ جو ہے محض بے علمی سے غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ بات کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے۔ جب علم ہی نہیں اور بغیر کسی علم کے آپ کسی کی، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ علم ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ پھر یہاں یہ کہا جائے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اور کون ہے کہ کس کی پکار کو جب کوئی پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ یا سختی اور مصیبتوں کو وقت پکارنے اور جانے کے قابل اسی کی ذات ہے۔ بے کس اور بے بس لوگوں کے سہارا وہی ہے۔ جو بھی ہے، کوئی گرا پڑا ہے، بھولا بھٹکا، مصیبت زیادہ ہے، سب اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ دس یہ فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب سمندر کے طوفان میں زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو پھر اسی کو پکارتے ہو اور اسی کی طرح گریہ بداری کرتے ہو، سب کو بھول جاتے ہو۔ مگر ویسے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی میری زبان وہاں سے میں پکارا، مجھے کوئی اور بھی میرا فریاد رساں ہے، کوئی سننے والا ہے، کوئی اور بھی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے یا غوث ہے، تو پھر اپنے غوث سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بنا رہا ہے۔ تو یہ کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو سوا کوئی دور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کیا سنا، آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی بھنور میں پھنسا ہوا ہو، وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے، تیرا کوئی کھویا ہوا اور تو اسے التجا کرے تو اسے تجھے ملا دے، قحط سالی آ گئی اور تم اسے دعا کرے تو وہ موسلادھار میں بھیج کر تجھ پر برسا دے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کسی کو برا نہ کہے، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقت نہ سمجھ، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، گو اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کو ہی پلا دینا ہو، اور اپنے تہمت کو آدھی پنڈلی تک رکھ، یعنی لمبائی میں زیادہ سے زیادہ ٹخنے تک اس سے نیچا لٹکانے سے بچتا رہے، اس لیے کہ غرور، فخر اور غرور ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مشرکین بھی تھے تو جب کوئی مصیبت پڑتی تھی تو اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ آج کل بھی مشرکوں کا، جو بھی مشرک ان کا یہی حال ہے کہ جب ایسی مصیبت آتی ہے پھر اللہ ہی یاد آتا، اللہ کے سوا تو کوئی بھی یاد نہیں آتا، پھر وہ سب کو چھوڑ کے ایک الہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ مگر یہ ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان پھر بہکاتا ہے، پھر وہیں کے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ جب پتہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرنے والا، مگر پھر بھی مانتے کسی اور سے ہیں۔ اور مانگنے کے لیے پھر یقینی بات ہے کہ جب وہ کسی سے مانگتے ہیں تو اس کا ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا علم بھی ہے۔ جس کے پاس اتنا پورے کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنا؟ کہ اللہ ہی ہے جو جتنے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، ہر ایک چیز کی کہاں ہے، کس کی ضرورت ہے، کس کو اور کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا کہ وہ کہیں اور بیٹھا اور وہ یہ پہچان لے کہ میں یہاں ہوں اور میری وہ حاجت کو سن لے، یا اس کو ایسی سماعت دی ہو کہ وہ یہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہماری آوازیں سن رہا اور میری فریاد بھی سن رہا ہے۔ تو یہ تو کھلا شرک ہے، سوائے اللہ کے تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوائے کسی کو کیا علم کی کتنی، کس کی کیا ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں ہے؟ کس کو بس اللہ تبارک کون مجھ سے روزی مانگ رہا ہے، کون مجھ سے اپنے مشکل کو دور کروانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے سوا تو کسی کو بھی ہے ہی نہیں۔ مگر اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اگر آپ کسی اور کو بنائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا رہا ہے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و فرما رہے ہیں خلف وجعلکم خلفاء الارض، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں کہ ہم نے وہی تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، یعنی ایک ایک کے پیچھے آ رہا ہے، مسلسل چلا جا رہا ہے، ایک چلا گیا دوسرے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جو خلیفہ کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ ان کی اولاد ایک دوسرے کی جانشین ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی اللہ تبارک کہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے گی، خلف بھی ہم کہتے ہیں خلیفہ، تو یہ خلیفہ کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کی جانشین ہوگی، اسی لیے کہا گیا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے، ومن یہدیکم فی الظلمات والبر، کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، خشکی اور سمندر میں، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنے رحم، یعنی بارش آنے سے پہلے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان زمین میں ایسی نشانیاں رکھ دیں کہ خشکی اور تری میں جو راہ بھول جائے وہ انہیں دیکھ کر راستہ اپنا صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جسے جیسے فرمانا ہے ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں سمندروں میں، اور خشکی میں انہیں دیکھ کر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔
बादल पानी भरे और फिर आंसू से ठंडी और भीनी हवाएं पर अल्लाह तबारक व तआला पहले ही हवाएं भेज देता है, जिससे लोग समझ लेते हैं कि बारिश होने वाली है। तो ये इनके अल्लाह के सिवा इन कामों को करने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई इन पर कादिर है। तमाम शरीकों से वो अलग है, पाक है, सबसे बुलंद है, ये सब काम अल्लाह ही के करने वाले हैं। जैसे कहते हैं हदीस में आता है, जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे और जब सुबह हुई, रात को बारिश और सुबह हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात कुछ लोग जो है वो सुबह उठे तो मोमिन थे और कुछ लोग तो काफिर थे। तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह ये किस तरह? तो आपने फरमाया कि जिसका ये ईमान हो, ये गुमान करे कि ये बारिश अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है, तो वो तो मोमिन है। और जिसने ये गुमान किया कि ये बारिश इस वजह से कि फलां सितारा से मिला और ऐसा सितारा उसके आ गया, फलां जो भी है सितारों पे अगर उसने सोचा है, तो फिर वो काफिर हो गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ही का निज़ाम है। ये नहीं होता कि किसी सितारा यहाँ से यहाँ जाएगा। किस्मत लोग बता रहे होते हैं कि तुम्हारा सितारा ये है तो तुम फलां महीने में पैदा हुए तो तुम्हारा ये हो जाएगा। ये सब फालतू बात है, इनका कोई ताल्लुक है नहीं। एक महीने में पैदा होने वाले क्या सारे एक ही जैसे होते हैं? जैसे स्टार बनाए होते हैं, फलां स्टार वाला जी, ये फला तुम्हारा कौन सा स्टार है, तुम्हारा कौन सा स्टार है? तो ये सारी सब फालतू बातें लोगों ने, बेवकूफ लोगों ने बनाया बनाया हुआ है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो सब हिदायत देता है, और वही है बारिशें भिजवाता है। और अगर कोई ये यकीन रखता हो कि कोई अल्लाह के सिवा कोई और है जिसकी जो बारिशें बरसाने पे कादिर है, तो फिर आला अल्लाह, तो फिर ये कि वो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद भी मान रहा है। तो अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बुलंद है इससे जो ये काम करते हैं, जो ये हरकतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे बड़ी जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला से बहुत बुलंद है। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, जो कौन है जो इब्तदा करता है वमन यब्दु, जो बगैर नमूने के तख्लीक करता है, सुम्मा युईदुहु, फिर वही है जो उसको दोबारा, फिर उसके तुम उस पर उस वो दोबारा लौटाएगा। वो जो तुम्हें आसमान तो जमीन से रोजियां दे रहा है, कि अल्लाह के साथ कोई और मबूद भी है? यानी ये बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला ही है जो सबसे पहले बगैर किसी नमूने के मखलूक को उसी ने पैदा किया। क्योंकि ये अल्लाह तबारक व कुदरत कामला है कि मखलूकात को बेनमूने वो पैदा कर रहा है, फिर उन्हें फना करके दोबारा भी पैदा वही करेगा। जब तुम उसे पहली दफा पैदा करने पर कादिर मान रहे हो, तो फिर दोबारा की पैदाइश जो उसके लिए बहुत आसान है, उस पर कादिर क्यों नहीं मानते? ये आसमान से बारिश का बरसाना, जमीन से आब अनाज का उगाना, ये तुम्हारी रोजी का सामान आसमान जमीन से पैदा करना, सारा उसी का काम है। ये अल्लाह तबारक व ताला ही हैं जो करते हैं। और वो रिस्क देने का मामला, एक तो किसी को तख्लीक करना, किसी भी एक मखलूक को और किसी भी चीज़ को तख्लीक करना, ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर किसी नमूने के अल्लाह तबारक व ताला ही पैदा कर रहे हो। जिस तरह रिस्क देने का मामला भी कोई इतना सादा नहीं जितना ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक जुमले में यहाँ बयान फरमा दिया है। इस जमीन पर कितने लाखों किस्म के हैवानात रह रहे हैं, लाखों ही नबातात पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक के अरबों अफराद मौजूद हैं, हर एक की ग़िज़ाई ज़रूरियात अलग है। तो खालिक ने फिर उनमें से हर किस्म की ग़िज़ा का सामान इस कसरत से और हर एक की दस्तरस के करीब फराहम कर दिया है कि किसी भी को भी यहाँ ग़िज़ा पाने से महरूम नहीं रह जाता। हर कोई अपनी ग़िज़ा मिल रही है उसको। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम, यानी ज़मीन और आसमान की इतनी मुख्तलिफ क़ुव्वतें मिलकर काम करते हैं जिनका शुमार भी मुश्किल है। तो कौन शख्स ये तसव्वुर कर सकता है कि वाकई हमारा इंतज़ाम एक मुदब्बर की तदबीर और सोचे समझे मंसूबे के बगैर यूं ही चलता जा रहा है? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर कह रहे हैं कि फिर अगर कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि कोई और भी है अल्लाह के सिवा आला माना, तो फिर कि उसकी कोई दलील लेके आओ। यानी कोई तो हो ना कि इन कुदरतों को और उनके जो एहसानात हैं उनको बयान फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उनके साथ कामों का करने वाला कोई और भी है जिसकी बात की जाए। अगर तुम अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद मानने के दावे को दलील साबित कर सकते हो, तो फिर दलील पेश करो। लेकिन चूंकि ये महज बेदलील है, इसलिए दूसरे दूसरी जगह फरमा दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि अल्लाह के साथ जो दूसरों को भी पूजे, जिनकी इबादत करे, जिसकी दलील भी उसके पास ना हो, तो वो यकीन काफिर और निजात से महरूम है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला उनको समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई दलील है तो तुम ले आओ, मगर यकीनी बात है कि किसी के पास की कोई भी दलील नहीं। फिर अल्लाह तबारक व ताला कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब,
کہ یعنی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ تعالی ہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ سارے جہان کو یہ بتا دو، معلوم کرا دو کہ ساری مخلوق آسمان کی ہو یا زمین کی غیب کے علم سے خالی ہے، بجد اللہ تعالیٰ کے وحدہ جلا وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ یعنی نہ سوائے اللہ کے کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی غیب دان ہے نہیں۔ مطلب ہے کہ اصل یہ غیب کا مطلب ہوتا ہے مخفی یا پوشیدہ اور مستور، یعنی جو چھپی ہوئی ہو۔ تو اصطلاحاً تو اس سے مراد ہر وہ چیزیں جو معلوم ہی نہ ہو، جو جن کے ذرائع معلومات کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فردن فردن بعض انسانوں کے علم میں ہے اور بعض کے علم میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجموعی طور پر نو انسانی کے علم میں نہ کبھی تھیں، نہ آج ہے اور نہ ہی آئندہ آئیں گی۔ تو ایسا ہی معاملہ جنوں اور فرشتوں دوسری مخلوقات کا ہے کہ بات چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم ہے، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سب سے مخفی ہیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ تمام جتنی بھی غیب کی اقسام ہیں وہ صرف ایک ذات پر روشن، اور وہ ذات ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب شہادت ہی شہادت ہے۔ تو یہاں اس کے مطلب یہ بتا دی، یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سوال کرنے کے بجائے پہلے تو سوال کیے گئے کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے، بتاؤ تو ہے کوئی اللہ؟ یہاں سوال نہیں کیا گیا، یہاں تو دعوی کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ ہر صاحب عقل کا کام ہے کہ وہ اپنی جگہ اس پر غور کرے کہ فی الحقیقت کیا وہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عالم غیب بھی ہو؟ یعنی تمام ان احوال اور جتنی بھی چیزیں ان کی اور حقائق کا جاننے والا جو کائنات میں کبھی تھیں یا اب ہیں یا آئندہ ہوں گی، اگر کوئی صاحب دوسرا عالم غیب نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، پھر کیا عقل ہمیں آتی ہے کہ جو لوگ پوری طرح حقائق اور احوال سے واقف ہی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بندوں کو فریاد رسا اور حاجت روا اور مشکل کشا کوئی ہو سکے ان میں سے؟ ان کے پاس تو دلیل ہی، ان کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ تو اس کی پھر یہ اولویت اور پھر کسی کو عبادت کرنے، اولویت اور علم غیب کے درمیان گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی انسان جس ہستی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کا کوئی اس کے پاس کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات ہیں، تو یہ وہی سمجھتا ہے کہ اس پر سب کچھ روشن اور کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ تو یہ ہے لیکن یہ کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ سمجھتا ہے کہ جو شہادت یہ دیتی علم اور اختیارات باہم، ہر کوئی سوچے گا کہ ایک علم ہوگا تو اس کی پھر اس کے بعد اختیارات ہوں گے اور وہ سب کچھ کر سکے گا۔ تو آخر یہاں دنیا میں کون ایسا ہے جو اپنے ہوش حواس میں تصور کر سکتا ہے کہ کسی فرشتے یا جن یا ولی یا کوئی اور کسی مخلوق کو بھی معلوم ہوگا کہ سمندر میں، ہواؤں میں، زمین کے نیچے یا سطح زمین کے اوپر کس کس قسم کے کتنے جانور کہاں کہاں ہیں، اور عالم بالا کے بے حد و حساب جو سیاروں کی ٹھیک تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے کسی کسی مخلوقات، کتنی کتنی مخلوقات موجود ہیں، اور ان کا ایک ایک فرد کہاں ہے اور کیا اس کی ضروریات ہیں، سب کچھ تو ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، وہی ہے جو ان کو بنانے والا، اور وہی ہے ان کی رزق کا انتظام کرنے والا بھی۔ تو دوسرا تو کوئی ممکن ہی نہیں کہ جس کے پاس علم ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، جس قدر چاہے اپنی معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے، اور کسی غیب یا بعض اور باتوں کو اللہ اس پر روشن کر دے، لیکن علم غیب بحثیت مجموعی کسی کو بھی نصیب نہیں۔ اور عالم الغیب ہونے کی صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی یہ صفت ہے جو مخصوص ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنده مفاتیح الغیب لا علمها الا هو، خیر غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرما دیا کہ کون جس کے پاس یہ، اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش پر نازل کرنے والا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کسی متنفس کو خبر نہیں کہ کس زمین پہ اس کی موت آئے گی۔ تو یہ تو کسی کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہاں وہ جانتا ہے کہ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو، جو کچھ اس سے اوجل ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کسی کو علم دے دے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے قرآن میں بھی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، اور ان کو غیب کا صرف اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیا گیا ہے جو رسالت کی خدمات انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ ہم بہت سی جگہ ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم وہاں پہ موجود نہیں ہو، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں۔ تم جو ہے جب مریم اسلام کا ہو رہا تھا فائدہ، اور زکریا اسلام کہ ان کی کفالت کون کرے؟ اللہ تعالیٰ، تم لوگ موجود نہیں تھے جب وہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ اور کئی جگہوں فرمایا کہ تم وہاں موجود، ہم تمہیں خبریں دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر قوم کی اللہ تبارک اللہ کے رسول کو خبریں دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا۔ کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ایسے نبی سے کہہ دو کہ علم کا، غیب کا علم اللہ کے سوا آسمان و زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے جو ہے وہ اپنے اعتقاد کو درست کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کچھ سوچ رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جس کو ضرورت ہے اتنا ہی دیا، باقی کسی کو دیتے نہیں ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو دینے کی کیا ضرورت۔ پھر اللہ تبارک و یہ بھی فرماتے ہیں اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے، یعنی ان کو تو قیامت کا علم بھی نہیں ہے۔ قیامت کا علم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مشہور ہے حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اور لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو ایمان سکھاتے ہیں، اور آخری سوال یہ تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم پوچھنے والے کو بھی اتنا ہی جتنا جواب دینے والے کو، یعنی دونوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کہا جی اچھا چلو ان کی نشانیاں تو بتا دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما لیں کہ وما یشعرون الا ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائیں گے، بلکہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا تو علم کھو گیا ہے، یعنی کہ ان سے تو اس کا آخرت کا علم کھو گیا ہے، آخرت کا ہے ہی کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی آخرت کا یہاں اس لیے آیا ہے کہ پہلے ہم فقرے میں پڑھ چکے نا کہ وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اب اس فقرے میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جن کو معبود بنایا جاتا ہے وہ کب اٹھائیں گے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی ان میں فرشتے ہیں، جن ہیں، انبیاء اور اولیاء سب شامل ہیں، ان میں سے کوئی بھی آخرت کے وقت سے واقف نہیں کہ وہ کب آئے گا۔ اس کے بعد اب عام مشرقین اور کفار کے بارے میں تین باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ سرے سے جانتے نہیں کہ آخرت کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسرے کہ ان کی بے خبری اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ انہیں اس کی اطلاع ہی نہیں دی گئی، بلکہ اس بنا پر ہے کہ جو خبر انہیں دی گئی اس پر یقین نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں۔ تیسری یہ کہ انہوں نے کبھی اس پر غور کیا ہی نہیں کہ ان دلائل کو کبھی سوچیں، ان پر غور کریں کہ آخرت کے جو ہونے والی ہے اس پہ کیا کچھ پیش ہوگا۔ تو اس لیے بلکہ اس کی طرف تو اندھے بن کر ہی انہوں نے ترجیح دی ہوئی، یعنی وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، اس کی طرف غور کرنے کو یہ تیار ہی نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ جب تک یہ غور نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں گے نہیں، تو پھر یہ کہ پھر تو ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے جس طرح اندھا بھٹکتا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھی صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اعتقاد بھی درست کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے، رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ اللہ تبارک توفیق دیں، ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔